السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے نبی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین، ان کی احادیث اور ان کے اقوال کو ہم سمجھیں، ان کو پڑھیں، ان کو عربی میں دیکھیں خاص طور پہ، اور عربی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تھی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے خاص آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر، اور ہمیں اس کا اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کردہ کلمات کو نہ صرف ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً جب ہمیں زبان سمجھ آتی ہے تو پھر ہمارے احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں امت کے لیے بڑا درد پیدا فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یعنی اپنی امت کو ہر چیز سکھلائی، ان کی دنیا کی بھی فکر کی، ان کی آخرت کی بھی فکر کی، ان کی صحت کی بھی فکر کی، ان کے عبادات کی بھی فکر کی، ان کے گھروں کی بھی فکر کی، ان کے معاملات کی بھی فکر کی۔ ان سے مراد میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمارے۔ تو آج جس حدیث کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں یہ بھی انہی فکروں میں سے ایک فکر ہے، اور یہ بھی انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، اور یہ بھی اسی خیر میں سے ایک خیر ہے، ایک بڑی خیر ہے۔ اور جب ہم اس حدیث سے گزریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کتنی خیر چھپی ہے، اور اس حدیث مبارک کا توکل اور یقین کے باب میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی امارۃ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الی فراشک فقل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی کو، اے فلاں، اب یہ کنایہ ہے اس میں علم سے، فقل یعنی تم کہو، کیا کہنا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، یعنی جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ، بستر پر لیٹو، تو کیا کہو؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ، اپنا رخ تیری طرف کر لیا۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ گرامر کرنے کے بعد دوبارہ اس حدیث پر واپس آئیں گے۔ وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا۔ والجأت ظہری الیک، اور بیسیکلی ظہر اپنی کمر ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی الجأت ظہری الیک، تیری پناہ میں خود کو دے دیا۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، یعنی رغبت رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تیرے یعنی لا ملجأ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک، تجھ سے، الا الیک، سوائے تیری طرف، یعنی تجھ سے بچنے کے لیے کہیں پر جانے کی نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی شخصیت ہے سوائے تیرے، یعنی تجھ سے بچنے کے لیے بھی تیرے پاس ہی آنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہم آخر میں غور کریں گے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اور میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جسے تو نے بھیجا، فإنک ان مت فی لیلتک مت علی الفطرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس رات میں، جس رات میں تم سو رہے ہو، مر گئے تو فطرت پر مرے۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا، اور اگر تم نے صبح کی یعنی تم جاگ گئے، نیند سے اٹھ گئے، تو تم نے یقیناً ایک اجر پایا، یعنی انسان اجر پائے گا اپنے اس عمل کا، اس کی رات عبادت لکھی جائے گی۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں، یہ بڑے گہرے ہیں، تھوڑا سا ان کو مختصراً آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اصل میں اس کا ایسنس کیا ہے اس روایت کا، کہ سونے سے پہلے یعنی جب ہم بستر پر لیٹ جائیں، اپنی دائیں کروٹ لے لیں، تو ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے، کیونکہ ایک اور روایت جو دوسری جو اس کے ساتھ ہی ہے اگلی،
وہ یہ ہے کہ فی روایت فی الصحیحین عن البرائی، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، اگر تم اپنے سونے کی جگہ پر آؤ، فتودع، تم وضو کرو، وضوءک للصلاۃ، یعنی ایسا وضو کرو جو تم اپنی نماز کے لیے کرتے ہو، ثم اضطجع علی شقک الایمن، اور پھر تم دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، وقل، اور تم کہو، وذکر نحوہ، یعنی وہی بات کی جو آپ نے پچھلی روایت میں جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، ثم قال، اور پھر آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، یعنی سونے سے پہلے جب تم نیند کے سفر پر چڑھنے لگو، نیند کی گاڑی پر سوار ہونے لگو، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، ان کلمات کو اپنے آخری کلمات بناؤ۔ کہ وہاں سونے کے اور بھی اذکار ہیں، لیکن یہ وہ ذکر مبارک ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، صحابی نے دہرائے، ان صحابی سے کیا ہوا کہ انہوں نے نبی کی جگہ پر رسول پڑھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا، نے کہا نہیں، رسول نہیں، نبی کہو، یعنی جیسے میں تمہیں سکھا رہا ہوں ویسے کہو۔ یہاں سے علماء نے انتہائی اہم نقطہ نکالا ہے، بہت امپورٹنٹ۔ ان کا کہنا ہے کہ جو دعائیں ہیں اور جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے نقل ہوئے ہیں ان کو ویسے ہی ادا کرنا، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ بسا اوقات عربی سیکھنے کے بعد نا انسان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے کلمات میں تبدیلی نہیں کرنی۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ بظاہر نبی اور رسول میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو وہاں پر روک لیا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ روایت نیچے ڈسکرپشن میں یا کومنٹس میں لکھ دوں تاکہ اندازہ ہو، سیم روایت ہے، صحابی نے ریپیٹ کی تھی یہی بات ہے۔ حالانکہ صحابی کے عربی کے ماہر تھے، انہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے خیال سے یہ بھول کر نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا۔ بہرحال علماء نے اس پر وضاحت کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ وہی صحیح وضاحت ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول جو لفظ ہے، رسول جو اسم ہے، یہ جبریل علیہ السلام پر بھی لاگو ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، لیکن نبی لفظ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی پر لاگو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے اندر نبی اعم ہے رسول کی نسبت، اس کے اندر نبی اور رسول دونوں میننگ پائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ علماء کی اس کے اندر وضاحتیں ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے گرامر کے پوائنٹ کی طرف۔ ان ابی عمارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، یہ جو پیچھے پورے محذوف فعل سے متعلق ہے، اور قالا کا فاعل ہوا جو ابو عمارہ کی طرف، یعنی جو فاعل ہیں، ان ابی عمارہ تھا۔ اب یہاں پر البرائی، یہ البرائی کیوں مجرور ہوا ہے؟ یہ بدل ہے اب یعنی اب لفظ کا، ابی عمارہ، تو ابو تھا نا، تو ابو سے ابی ہو گیا۔ یہ جو ابی لفظ ہے جو یہاں پر اسم آ رہا ہے اسماء خمسہ میں سے، وہ مجرور ہوا ہے ان کی وجہ سے، کنیت ہے، تو یہ اس کا بدل ہے، ان ابی عمارہ تھا البراء۔ البراء جو ہے یہاں پر یہ بدل ہوا ہے ابی کا، اور ابن عازب یہ صفت بنی ہے البراء کی۔ اوکے، قالا کا فاعل ہوا جو واپس ابو کی طرف چلا گیا، یعنی ابو عمارہ یعنی البراء بن عازب رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا؟ قالا رسول اللہ۔ اب اس قالا جو دوسرا قالا آیا ہے، اس کا فاعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرکب اضافی، مضاف مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ۔ آگے یا فلانو، یا حرف ندا، فلانو، اب یاد رکھیے گا یا حرف ندا کے بعد آنے والا مفرد اسم فی محلی نصب ہوتا ہے اور مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اب یہاں فلانو، فلانن سے فلانو ہوا، اور یہ مبنی علی الضم ہے، فی محلی نصب ہے، چونکہ جو منادہ ہے اصلاً اس کا اعراب نصب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب مفرد اسم ہوتا ہے تو اس کا نصب ظاہر نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر یہ اسم مبنی کہلاتا ہے، مبنی علی الضم، یہ بیسیکلی ضم پر بنا ہوا ہے۔ اذا اویت الی فراشک فقل، جملہ شرطیہ، اذا شرط، یہ جو ہے وہ اذا اسم ہے، اسم شرط، اور آگے اس کا مضاف الیہ ہے، اور آگے فقل جواب الشرط ہے،
یہ مضاف الیہ ہو گیا پورا جملہ، اور فقل جواب الشرط ہے، فا آگے چونکہ فعل امر آیا ہے، اور قل کا فاعل جو ہے وہ تقدیر ضمیر انت مستتر ہے، تقدیرہ انت، اویتا میں فعل ماضی ہے، تا اس کا فاعل ہے مخاطب کے لیے، مذکر کے لیے، اذا اویتا اوا یا اوی آنا، یعنی رات کو سونے کے لیے آنا، الی فراشی کا مرکب اضافی، فراشی مجرور اور علامت جرہ الکسرہ، اور کاف ضمیر متصل بارز فی محل جر مضاف الیہ، اذا اویت الی فراشک فقل، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو فقل تو تم کہو، کیا کہنا ہے؟ فقل اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم ندا منادا جملہ ابتدائیہ، اسلمت فعل ماضی باب افعال میں سے، تا ضمیر الفاعل متکلم کے لیے، یہ ضمیر متصل بارز فی محل رفع، سو اللہم اسلمت نفسی الیک، ضمیر بارز متصل، ضمیر بارز متصل جو مرفوع ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاعل آتی ہے، ضمیر بارز متصل، اور ضمیر بارز جو منصوب اور مجرور ہوتی ہے، مجرور حرف جر کے بعد آتی ہے یا مضاف الیہ آئے گی، اور منصوب اسم انہ بھی بن سکتی ہے، خبر کانا بھی بن سکتی ہے، اور مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا پھر مزید اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں۔ سو اللہم اسلمت نفسی الیک، نفسی مرکب اضافی، یہاں پر یہ مفعول ہے، مفعول بہ مرکب اضافی ہے، اور الیک متعلق بالفعل، سو نفسی میں نفس مضاف، یہاں پر نفسی یا متکلم کی وجہ سے یہ کسرہ آ رہا ہے، اصل میں یہاں ہم یہ کہیں گے جو اس کی علامت نصبہ الفتحہ تقدیری ہے، کیونکہ یا متکلم نے اپنے سے پچھلے والے حرف کو مجبور کیا کہ وہ کسرہ میں رہے، سو اللہم اسلمت نفسی الیک، پھر ہے ووجہت وجہی الیک، واو عطف ہوا، یہ پچھلے جملے پر عطف ہو گیا، وجہت فعل ماضی باب تفعیل میں سے، تا ضمیر الفاعل، وجہت وجہی، اب یہاں پر پھر وہی مضاف الیہ ہوا، وجہت الیک، یہ وجہی بیسیکلی تاکید کے لیے ہے، مفعول مطلق کہلا سکتا ہے، وجہت وجہی الیک، تو مرکب اضافی ہے، اور یہاں پر یہ وجہ لفظ پھر یہاں پر مضاف مفعول ہے، اور علامت نصبہ الفتحہ تقدیری ہے کیونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، وفوضت امری الیک، واو عطف ہوا، جملہ پھر عطف ہوا، فوض یفوض تفویضاً باب تفعیل میں سے، حوالے کر دینا اپنا، یعنی کوئی بات کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا، جسے کہتے ہیں نا فلاں عمل میں نے فلاں کو تفویض کر دیا، یعنی تھا تو میرا، میں نے اس کو کر دیا، یار تم کر دو، میرے سے نہیں ہو رہا، یا میں نہیں کرنا چاہتا، یا میرے بس پہ نہیں ہے، تو اس کو دوسرے کے حوالے کر دیا، تا ضمیر الفاعل فعل ماضی، وفوضت امری پھر وہی مفعول مرکب اضافی، الیک متعلق بالفعل، پھر آگے آ رہا واو عطف، پھر جملہ پر عطف ہو رہا ہے، الجأت ظہری الیک، الجأ یلجئ باب افعال میں سے، الجأت تا ضمیر الفاعل متکلم کے لیے، الجأت ظاہری پھر وہی مرکب اضافی، اور یہ مفعول ہے الجأت کا، الیک متعلق بالفعل، والجأت ظہری الیک، آگے ہے رغبتاً ورہبتاً الیک، یہ دونوں حال ہیں، اب یہ کس کے حال ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایک کوما نظر آ رہا ہے ہمیں، علماء کو سلام ہے جنہوں نے یہ فرق نکالے ہیں، یہ رغبتاً ورہبتاً یہ دونوں حال ہیں، اور دونوں حال کس کے ہیں؟ پچھلے چاروں جملوں کے جو فاعل ہیں، جو تاؤ ضمیر فاعل ہیں، ان سب کا حال ہے، یعنی یہ جو چاروں کام ہوئے ہیں، یہ چاروں کام کس حال میں ہو رہے ہیں؟ حال کس لیے؟ حیت بیان کرنے کے لیے کہ کوئی فعل کس حالت میں کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی، ناٹ اونلی فعل، کہ جس چیز کا حال بتا رہا ہے وہ، یعنی اگر وہ فاعل کا حال بتا رہا ہے تو حیت کیا تھی فاعل کی، مفعول کا حال بتا رہا ہے تو مفعول کی حیت کیا تھی، ڈیپینڈ کرتا ہے، جملے میں مبتدا کا حال ہو تو مبتدا کی حیت کیا تھی، خبر کا حال ہو تو خبر کی حیت کیا تھی، حیت کے لیے ہوتا ہے، کنڈیشن، سچویشن، کیا پوزیشن تھی اس کی، سو ان چاروں کا جو فاعل ہے وہ تا ہے، یعنی آنا کا جو ضمیر یہاں پر مرفوع ہے فی محل رفع ہے، سو اس کا یہ حال ہے رغبتاً، یعنی رغبت رکھتے ہوئے، یہ چاروں کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ رغبت رکھتے ہوئے، امید کرتے ہوئے ثواب کی، وہ رہبتاً الیکا، اور یہ الیکا متعلق حال ہے، رہبتاً یہاں یعنی ڈرتے ہوئے، یعنی ڈرتے ہوئے بھی یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی بات کیا کہہ رہی؟ لا ملجا، لا نفی جنس، اور یہ اسم لا، واو عطف، لا دوبارہ عطف کے لیے تاکید کے لیے، لا ملجا ولا منجا، یعنی اب یہ منجا بھی کیا ہے؟ اسم لا ہے، یعنی لا ملجا ولا منجا، منجا
اب یہ بظاہر جو اسم المکان لگ رہے ہیں، ملجا و منجا، یعنی ملجا مفعل کے وزن پر اور منجا بھی مفعل کے وزن پر ہے. اب یہ اسم المکان کے صیغے ہیں، یعنی جائے پناہ اور یعنی بچنے کی یعنی بچنے کی کوئی جگہ یا کوئی جائے پناہ، تو وہاں کہیں پناہ لی جائے، کہیں جا کر بچا جائے. جو دونوں اس میں نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے بچنا، انجا ینجی بچانا. اوکے آگے ہے من کا الا الیک. من کا یہاں پر بیسیکلی دیکھیں مرکب جملہ اسمیہ میں جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ متعلق خبر ہوتے ہیں. خبر ہو تو متعلق خبر ہوتے ہیں، نہ ہو تو یعنی شبہ جملہ خبر کہلاتے ہیں. لیکن اصلاً گرامر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل خبر وہاں پر محذوف ہے اور یہ اس کے متعلق ہے. الا الیک، الا یہ لا اور الا دونوں یہ حصر کے لیے آئے ہیں، اور الیک پھر وہی متعلق اس کے ہے جو محذوف ہے. آمنت فعل ماضی تا ضمیر الفاعل متکلم باب فعال میں سے، آمنت میں ایمان لایا، بکتابی کا جس پر ایمان متعلق بالفعل مرکب اضافی ہے. الذی، الذی یہاں پر اسم الموصول ہے، مبہم اسم ہے، اس کو صلہ چاہیے، وہ ہے انزلتا. اب الذی یہاں پر چونکہ مبنی اسم ہے تو یہ فی محل جر ہے. کیوں فی محل جر ہے؟ یہ صفت ہے کتاب، یعنی الذی انزلتا، انزلتا فعل ماضی تا ضمیر المخاطب، انزلتا یعنی فی محل رفع ہے یہاں پر ضمیر متصل بارز، انزلتا باب فعال میں سے فعل ماضی. سو آمنت بکتابی کا تیری کتاب پر ایمان لایا، الذی انزلتا جو تو نے نازل کی. اب یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اسم الموصول کے بعد جو صلہ ہوتا ہے، صلہ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اسم الموصول کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ یہاں محذوف ہے. یعنی اور کچھ چیزیں محذوف انڈرسٹوڈ ہے نا، یعنی ضروری نہیں دوبارہ لایا جائے. اب انزلتہ، اب انزلتہ میں ہو ضمیر واپس مفعول انزلہ کا لوٹنا تھا، یعنی انزلتہ جو تو نے نازل کیا واپس وہ اس طرف لانی تھی، تو وہ اختصار کے لیے ہو گیا. یعنی کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. مثلا میں کہوں من فی البیت، آپ کہتے ہیں خالدن، آپ نہیں کہتے خالدن فی البیت، آپ نے اگلا محذوف کر دیا، انڈرسٹوڈ ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، بات آلریڈی واضح ہو چکی ہے. پھر آگے فرمایا وبنبی جی کا. اب یہ عطف ہوا ہے کس پر؟ کتاب پر، یعنی ایک اسم دوسرے اسم پر عطف ہو رہا ہے، اس لیے مجرور ہو گیا بار فجر کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے متعلق فعل آمنت. الذی پھر وہی فی محل جر مبنی علی السکون. سو کیوں؟ یہ نبی کی صفت ہے یہاں پر. ارسلتا پھر وہی فعل ماضی تا ضمیر الفاعل باب فعال میں سے، ارسل یرسل بھیجنا، الذی ارسلتا جسے تو نے بھیجا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فا استئناف کے لیے، انا کاف ضمیر اسم انا آگے جملہ شرطیہ خبر ہے، فإنک یعنی یقین تم، ان شرطیہ متا ماتا یموت، ان مت فی لیلتک، مت علی الفطرہ. اب متا کیا ہے؟ یہ مجہول فعل ہے اور اس کا نائب الفاعل ہے وہی تا ضمیر الفاعل. یعنی اگر تمہیں موت آ گئی، یعنی تم موت دے دیے گئے، تم مار دیے گئے، تمہاری روح کو قبض کر لیا گیا. ان مت فی لیلتک متعلق بالفعل ہو گیا، آگے جواب الشرط ہے مت علی الفطرہ، تو تم کس چیز پر موت دیے گئے؟ فطرت پر موت دیے گئے. وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اب جملہ عطف ہو رہا ہے، دوسرا شرط، یعنی یہ دوسری خبر ہو گئی انا کی. ان اصبحت ان شرطیہ، اصبحت فعل ماضی تا ضمیر الفاعل، اصبح یصبح ہو جانا، انت فاعل. سو ان اصبحت یعنی اگر تم نے صبح کی، اصبت اجرن، اصبت اجرن، اصاب یصیب پا لینا، اجرن مفعول به تا ضمیر الفاعل یہاں پر، اصبت اجرن تو تم نے ایک اجر پایا، یعنی تم یقین اجر پاؤ گے. تو ان اصبحت، اصبح یصبح کانا و اخواتها میں سے ہے. یہاں پر یہ تام استعمال ہوا ہے. اگر ہم کانا یکون، کانا و اخواتها کا قاعدہ ہے کہ اگر ہم اس کی خبر ہم نکال سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں نکال سکیں تو پھر وہ تامہ استعمال ہوتا ہے، ناقص نہیں. تو یہاں پر تا ضمیر اس کی فاعل ہے. الحمدللہ. سو اب ہم ذرا دوسری روایت کو دیکھ لیتے ہیں. دوسری روایت میں وہی بات، قال لی رسول اللہ، قال کا فاعل
रसूलुल्लाह और ली मुतअल्लिकुन बिल फ़िल हो गया, और इदा अतैता मस्जअका, इदा फिर शर्त के लिए, अतैता फ़िल माजी ता ज़मीरुल फ़ाइल, मस्जअका मफ़ऊलुन बिही मफ़अलुन के वज़न पर है, मकान का सीगा, इदा अतैता मस्जअका यानी तू अपने सोने की जगह पर आए, जवाब शर्त आ गया। फ़तवद्दा तवद्दा यतवद्दा वाब तफ़अल अमर का सीगा, अंत फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर, वुदूअका मफ़ऊल और लिस्सलाती मुतअल्लिक यानी फ़तवद्दा वुदूअका लिस्सलाती यानी अपना जो वज़ू करो, कैसा वज़ू करना है जो नमाज के लिए किया जाता है। सुम्मा फिर अब तराखी के लिए, इज़्तज अंत फ़ाइल अमर का सीगा, अला शिक्किका अपनी करवट पर, अल अल-अयमनी अब या तो ये सिफ्त हो सकता है शिक का या बदल हो सकता है, बज़ाहिर चांस है कि बदल होगा, अला शिक्किका अल अल-अयमन यानी अपनी दाईं करवट पर लेट जाओ, इस्ताजा यस्ताजी लेटना, लेट जाओ। वकुल अमर का सीगा, फिर वज़करा फ़ाइल हुआ यानी रसूलुल्लाह की तरफ लौट गया, नहवहु मफ़ऊल, ज़करा नहवहु यानी वैसी ही बात की जैसे पहले थी। थुम्मा क़ाला फिर तराखी क़ाला, फिर क़ाला का फ़ाइल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वजअलहुन्ना इजअल अमर का सीगा और हुन्ना मफ़ऊल, वजअलहुन्ना आखिर मा मुरक्कब इज़ाफ़ी, तक़ूलू का फ़ाइल अंता फ़ेल मुज़ारे का सीगा, मा यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह, मा इस्मुल मौसूल, तक़ूलू अब यहाँ पर फिर वही बात कि तक़ूलू हु जो हु मफ़ऊल है वो मा की तरफ लौटना है, वो महज़ूफ़ हो गया। सो हुन्ना ज़मीर क्यों आई है मुअन्नस की? क्योंकि ये कलिमात बिलो 10 हैं काउंटिंग में, मोर देन 3 एंड बिलो 10, तो फिर ज़मीर वाहिद मुअन्नस नहीं जाती बल्कि फिर जमा मुअन्नस जाती, ये बताने के लिए कि ये काउंटेड चीज़ें हैं। वजअलहुन्ना आखिर मा तक़ूलू, सो यहाँ पर इजल के दो मफ़ऊल हैं, हुन्ना और आखिर मा तक़ूलू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ग्रामर हो गई। अब ज़रा आते हैं, देखें पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपको हम सबको क्या बताई कि हमें क्या कहना है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक यानी अपनी ये जान तेरे हवाले कर दी। अब अस्लम युस्लिमु होता है सरेंडर करना, हथियार डाल देना, बस। तो ये वो वाला अंदाज़ है, अस्लमतु नफ्सी इलैक, या अल्लाह अपनी जान खुद को मैंने तेरे हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया तेरे सामने। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी न सिर्फ यानी अमामक बल्कि इलैका तेरे हवाले कर दिया, तू जो चाहे करे, अब तेरी मर्जी है, तू मालिक है मेरी जान का। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हम गौर करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में हमें क्या समझा दिया है। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, सोने से पहले यानी सोने से पहले ये कलिमात कहने वाला, मुझे बताइए तवक्कुल और यकीन का यही, इसीलिए तो ये हदीस तवक्कुल और यकीन के बाब में है कि इंसान अपना सब कुछ अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसके हवाले कर रहा है, यानी अल्लाह पर एतमाद कर रहा है कि मैं या अल्लाह अपनी जान तेरे हवाले कर रहा हूँ, बस मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तू जान और तेरा ये बंदा जान है। सुभान अल्लाह, ज़रा हम गौर करें, वो वज्जहतु वजही इलैक। अब इसके मानी कई हो सकते हैं, ज़ाहिरी भी हो सकते हैं, ये कि मैं चूँकि शिक्ल ऐमन पर लेटूंगा दाएँ तरफ, तो यानी मैं अपना फ़िज़िकली रुख तेरी तरफ कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ भी लेटेंगे जहाँ भी सोएंगे तो अब अल्लाह ताला तो अर्श पर है, तो उसकी तरफ वो चेहरा करने के लिए तो हमें बदन के पास लेटना पड़ेगा, तो हम चेहरा तेरी तरफ कर रहे हैं। नो, यहाँ मतलब ये है कि मेरा ईमानी तौर पर रुख तेरी तरफ है, मेरी तौहीद का रुख तेरी तरफ है, यानी मेरे आमाल का, मेरी तौबा का, मेरी नीयतों का, मेरे ख़यालात का रुख तेरी तरफ है, यानी तू ही वो है जिस तरफ मेरी सारी डायरेक्शंस हैं, मेरे आमाल की डायरेक्शंस, मेरी सोच की, मेरी नीयत की, मेरे अफ़कार की, मेरे अकायद की सारी डायरेक्शन तेरी तरफ है, तेरे लिए है। वज्जहतु वजही इलैक, तेरी तरफ रुख कर लिया, जैसे हम नमाज में कहते हैं ना, तो ये वही ये रुख करना, तो एक तरफ ये फिज़िकल डायरेक्शन नहीं है, इंटेंशनल डायरेक्शन है ये। फिर आपने फरमाया वफ़व्वज़्तु अमरी इलैक, यानी क्या कहना है, मैं अपना मामला, अब हमारे कितने सारे मामले हैं, दुनिया के भी हैं, आखिरत के भी हैं, आमाल के भी हैं, रिश्तों के, कितने मामलात हैं, ज़रा सोचे इंसान, या अल्लाह सारे मामले तेरे हवाले, मेरा सब कुछ तेरे हवाले, तू संवार दे उसको। यह मकसद क्या है, तेरे हवाले से मुराद ये, हम बेसिकली इंटेंशनल बातें हैं ना, तफसीरी हैं ये सारी। मुफ़व्वज़्तु अमरी इलैक, या अल्लाह तेरे हवाले कर दिया, इनको ठीक कर दे, अगर मर गया तो माफ़ कर देना, अगर दुनिया में रहा तो ठीक कर देना। फिर है वह अल्जअतु ज़हरी इलैक, यानी यहाँ पर बेसिकली ख़ुद को पनाह में देना,
یہ الجأت ظہری الیک، یعنی اب یہاں لفظاً ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی کمر کو تیری پناہ میں دے دیا، جیسے مراد یہ ہے کہ خود کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا ہے، تجھ پر اعتماد، بھروسہ، توکل کرتے ہوئے، اور اعتماد کامل، الجأت ظہری الیک، یعنی تیری پناہ میں آ گیا، خود کو تیرے ساتھ جوڑ لیا ہے، تیری پناہ میں خود کو دے دیا ہے، اب تو میری حفاظت کرنا۔ توکل ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر دل کرے تو کرنا، یعنی ایک اعتماداً ہے، یا اللہ تو میری پھر حفاظت کرنا، میں خود کو تیرے پناہ میں دے دیا ہے۔ اور پھر جب انسان پناہ طلب کرتا ہے تو پھر کانفیڈنٹلی کرتا ہے۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، یہ چاروں کام یا اللہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ تجھ سے رغبت رکھتے ہوئے، یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تجھ سے مہربانی کی امید رکھتے ہوئے، تجھ سے درگزری کی امید رکھتے ہوئے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تو میری جان پر رحم کرے گا، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تو میری انٹینشنز کو قبول کرے گا، ان پر مجھے اجر دے گا، یہ امید کرتے ہوئے کہ میں یہ سارے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ان کو درست کر دے گا، ان کو سنوار دے گا، میں اپنے آپ کو خود تیری پناہ میں لا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میری حفاظت کرے گا۔ وَرَحْبَةً إِلَيْكَ، تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان چاروں معاملات کے اندر ٹینشن میں میری گڑبڑ آ گئی تو کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں دنیا کے ساتھ نہ جڑ جاؤں، کہیں میری نیت میری ریاکاری نہ آ جائے، کہیں میں تجھے چھوڑ کر لوگوں کی پناہوں میں نہ جاتا پھروں، کہیں میں اپنے معاملات کے لیے دنیا کے لوگوں کے پیچھے نہ چلتا پھروں، میں ڈرتے ہوئے تیری طرف آ گیا ہوں، کیونکہ یہ معاملات تیرے سوا کوئی نہیں حل کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ملجأ ولا منجا منک الیک، لا ملجا ولا منجا، یعنی پناہ کی جگہ اور کوئی بھی نجات کی کنڈیشن تیرے سوا، تجھ سے بچنے کے لیے، یعنی لا ملجا ولا منجا، جائے پناہ کوئی نہیں ہے تجھ سے بچنے کے لیے سوائے تیرے، یعنی اگر میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں تو بھی اللہ ہی ہے، جیسے ایک روایت میں اعوذ بک منک، تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، جی وہی انداز ہے، یعنی لا ملجا ولا منجا منکا، یعنی میں اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے، میں تجھ سے بھاگنا چاہوں تو میں تجھ سے بھاگ کے بھی سوائے تیرے اور کہیں نہیں جا سکتا، منکا الا الیکا، یعنی تجھ سے ہی بھاگتے ہوئے تیری ہی طرف آنا ہے، یعنی تیری ناراضگی سے بھاگتے ہوئے تیری ہی طرف آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اور جائے پناہ، کوئی نہیں ہے ایسی شخصیت جس کی پناہ میں چلا جاؤں سوائے تیرے، تجھ سے۔ حضرات ذرا ہم غور کریں کتنے گہرے کلمات ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ دیکھیں سوتے ہوئے کتنے بڑے کام کرنے ہیں۔ ایمان کی تجدید ہو گئی، آمنت بکتابک، تیری کتاب پر ایمان لایا۔ کون سی کتاب ہے؟ اللہ الذی انزلت، جو تو نے نازل کی ہے۔ اور کس پر ایمان لایا؟ وہ بھی نبی جی کا، تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جسے تو نے بھیجا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اس کے بعد جو ان کلمات کو ادا کرے گا، جو ان کلمات کو پڑھے گا سونے سے پہلے، اگر اسے موت آئی تو فطرت پر موت آئے گی۔ فطرت پر موت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً توحید پر پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، یہ ہے فطرت، یعنی سبحان اللہ، ایمان کامل کے ساتھ موت۔ فطرت سے مراد ہے ایمان کامل کے ساتھ موت۔ بچے فطرت میں پیدا ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ کی حدیث میں ہے، تو پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی فطرتاً وہ اللہ کے ماننے والے پیدا ہوتے ہیں، تو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ کلمات پڑھنے سے گویا کہ انسان ایسے مرے گا جیسے وہ پیدا ہوا تھا، فطرت پر مرے گا، اور انشاءاللہ اس کے گناہوں کی بھی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ اور ہم سب ضرور اس ذکر کو اپنے رات کے سونے کے پہلے آخری کلمہ بنا کر، اس کے بعد بس یہ آخری کلمہ ادا کریں، پھر موبائل شوبائل بند کریں، گپ شپ بند کریں، بات چیت بند کریں، میسجنگ بند کریں اور شٹ ڈاؤن، جسٹ گو ٹو سلیپ، کلوز یور آئیز اینڈ سلیپ۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ کلمات آخری کلمات ہونے چاہیے، آخری کلمات، اس کے بعد واٹس ایپ پہ بھی کوئی میسج نہیں، آخری کلمات، آخری کلمات، کہیں کوئی کامنٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔